اگر اتنے حالات آئیں اور کہ آخر ہو جائے، اتنے حالات آئیں کہ آخر ہو جائے، اس حالات میں بھی اگر آپ زندگی کا سبق اور پیغام پانا چاہتے ہیں، اور یہ سند حدیث کے ساتھ مستند چیز میں آپ کو دے رہا ہوں، مستند چیز دے رہا ہوں، ایسے لوگ جن کے اوپر حملے ہوتے ہیں اور ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، سالوں پتہ نہیں چلتا کہ کہاں گئے، کس طرح گئے، ان کے گھر والے وہ دن رات پڑھیں، حفاظت کا انوکھا نظام، خیب کا انوکھا نظام، برکت کا انوکھا نظام، جادو سے، حملوں سے اور حیرت انگیز طور پہ دشمن کے وار سے، اس کے اندر انوکھی تاثیر ہے۔ ایک دعا ہے، آپ نے سنی ہوگی، آپ پڑھتے بھی ہیں، زندگی بھر جو یہ دعا پڑھے گا اللہ اس کی نسلوں میں دو چیزیں دے گا، ایک صالحیت اور ایک صلاحیت۔ یہ دو علیحدہ چیزیں ہیں۔ میں نے امام زین العابدین رحمت اللہ تعالی علیہ، شہنشاہ اہل بیت، ان کی دعاؤں میں یہ دعا دیکھی ہے، ان کا اہتمام دیکھا ہے، میرے پاس اس کا حوالہ ہے۔ آل رسول، اصحاب رسول کی زندگی میں اس دعاؤں کو میں نے دیکھا ہے، کتابوں میں کنگھالیں۔ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، یہ لفظ میرا ذہن میں رکھیے گا، حامیم لا ینصرون۔ حامیم، قرآن میں حروف مقطعات جتنے بھی آئے ہیں، نون، کاف، ہا، یا، عین، صاد، الف، لام، میم، حامیم، عین، سین، قاف، آئے ہیں، جتنے بھی آئے ہیں ان میں حامیم سب سے زیادہ آیا ہے، اور ایک جگہ ہے کہ 7 بار آیا ہے۔ حامیم سب سے زیادہ آیا ہے، حامیم سب سے زیادہ آیا ہے، اور یہ وہ لفظ ہے، میں آپ کو ایک چھوٹا سا نقشہ کھینچتا ہوں، میری طرف دیکھیے گا، 7 میل سے زیادہ لمبی اور ایک خندق ہے، پتھر ہی پتھر ہیں، بے بسی، بے کسی، فقر، فاقہ، پیٹ پہ پتھر اور کدالیں نہیں، آدمی نہیں، اور ایک طرف سارے کفار کی فوجیں ہیں، اور یہ خندق کھودی جا رہی ہے، اور غزوہ خندق میں میرے آقا کائنات کے سردار سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ 2 پتھر بندے ہوئے، یہ حالت ہے، اور اس حالت میں میرے آقا نے ایک لفظ فرمایا، یہ پڑھو۔ حزب البحر میں بھی حامیم لا ینصرون لکھا ہوا ہے، دیکھ لیجئے گا، حزب البحر میں جانتے ہیں، اس میں بھی حامیم لا ینصرون ہے۔ اگر اتنے حالات آئیں اور کہ آخر ہو جائے، اتنے حالات آئیں کہ آخر ہو جائے، اس حالات میں بھی اگر آپ زندگی کا سبق اور پیغام پانا چاہتے ہیں تو حامیم لا ینصرون کو اخیر کرنا ہے پڑھنے کی۔ اب مجھ سے کوئی بات پوچھتے ہیں، اس کو کتنی تعداد میں پڑھا جائے؟ میں ان سے عرض کروں گا پاگل بن جائیں، دن پڑھیں، رات پڑھیں، صبح پڑھیں، شام پڑھیں، ہر حالت میں پڑھیں، ہر لمحہ پڑھیں، ہر لحظہ پڑھیں۔ عورتوں اور بچوں کے لیے میں اس کے تھوڑے سے فائدے بتاؤں گا، جس کو آپ کو توجہ دلاؤں گا، تھوڑے سے فائدے بتاؤں گا حامیم لا ینصرون کے۔ ایک تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ میرے اللہ کے نبی کا فرمان اور وظیفہ ہے، اس سے بڑا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ آل محمد اور اصحاب محمد اس وقت جو غزوہ خندق میں میرے مدینے والے کے ساتھی تھے، آل بیت بھی، صحابہ بھی، یہ ان کا وظیفہ ہے، اس سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب اس وظیفے کے جو کمالات محدثین نے لکھے ہیں، مفسرین نے لکھے ہیں، اکابر صالحین اولیاء اللہ والوں نے اور ہمارے اکابر بڑوں نے لکھے ہیں، آپ اس کا گمان نہیں کر سکتے۔ جتنا جادو کا بڑے سے بڑا حملہ ہو، جادو کا بڑا حملہ ہو اور اخیر ہو کہ اس نے کہا کہ میں نے تیرے اوپر جادو کر کے دکھایا، اب تو کوئی لے آؤ اس کا توڑ، اس کو یقین کی طاقت کے ساتھ بہت زیادہ پڑھیں اور کھلا پڑھیں اور ہر لمحہ پڑھیں اور ہر لحظہ پڑھیں اور ہر گھڑی پڑھیں اور ہر وقت پڑھیں، اور اس کو پڑھیں اور آنکھوں سے اس کی طاقت اور تاثیر دیکھیں۔ عجیب چیز ہے، چند دن پڑھیں، چند ہفتے پڑھیں، چند مہینے پڑھیں، جلدی نہ کریں۔ چند دن پڑھیں، چند ہفتے پڑھیں، چند مہینے پڑھیں، جلدی نہ کریں، بالکل جلدی نہ کریں، بالکل جلدی نہ کریں۔ اس کو پڑھیں اور بہت زیادہ پڑھیں۔ حامیم لا ینصرون، لا ینصرون، لا ینصرون، حدیث میں موجود ہے،
कुरान में हामीम इलादा आया है, ला युनसारून इलादा आया है, और हदीस में दोनों जमा आए हैं। कातलाना हमले के लिए जिसको खतरा रहता हो, बम्बों की बारिश हो जाए, गोलियों की बारिश हो जाए, अल्लाह बचा के दिखाएगा, अल्लाह हिफाजत करके दिखाएगा। जहां आम जादू का राज और रिवाज हो, जहां आम जादू का मिजाज हो, जादू का मिजाज हो, और ये सनद हदीस के साथ मुस्तनद चीज में आपको दे रहा हूं, मुस्तनद चीज दे रहा हूं। ऐसे लोग जिनके ऊपर हमले होते हैं और उनको उठा के ले जाते हैं, सालों पता नहीं चलता कि कहां गए, किस तरह गए, उनके घर वाले वो दिन रात पढ़े, हिफाजत का अनोखा निजाम, खैर का अनोखा निजाम, बरकत का अनोखा निजाम, जादू से, हमलों से और हैरत अंगेज तौर पे दुश्मन के वार से, इसके अंदर अनोखी तासीर है। कैंसर के मरीजों को मैंने बताया और कैंसर के मरीज इससे सेहतयाब हुए। हेपेटाइटिस के मरीजों को बताया, जोड़ों के दिल के मरीजों को बताया। हैदराबाद के कैंसर, एक जवान था, उसकी वालदा को कैंसर था, अदनान, वालदा को कैंसर था, और ये वजीफा उसने पढ़ना शुरू किया। सारे घर वालों ने, अबकरी में इसकी पूरी रिपोर्ट छपी थी कई साल पहले, माहनामा अबकरी में, और उसने पढ़ना शुरू कर दिया। पढ़ते 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 अल्लाह का निजाम देखे कि वालदा को जब टेस्ट के लिए ले गए कराची के बड़े अस्पताल में कैंसर के लिए, तो उन्हें इसको कैंसर तो है नहीं, उन्होंने की रिपोर्टें साहब का है। वो हैरान हुए, साहब का रिपोर्टें ठीक हैं, इसके मुताबिक इसके पूरे बदन पे कैंसर फैल चुका है और मौजूदा हालात बताते हैं कि कैंसर है ही नहीं, ये कैसे मुमकिन है? उन्होंने कि हमने एक वजीफा पढ़ा था, हामीम ला युनसारून, उन्हें कि हमें समझ नहीं आता ये वजीफा क्या होता है, बहरहाल इसको कैंसर नहीं है। ये बताएं, आपसे सवाल करूंगा, इस बड़े वजीफे से कैंसर जैसा केस तो ठीक हो सकता है, छोटी मोटी बीमारियां ठीक नहीं होती? बोले भाई। अच्छा, इसके पढ़ने से कुरान की तासीर इलादा मिलेगी। हामीम कुरान में है, कुरान का सवाब मिलेगा। ला युनसारून कुरान में है, उसका सवाब मिलेगा। अच्छा, इसके पढ़ने से एक ऐसा अमल भी जिंदा होगा कि अल्लाह के हबीब की सुन्नत को जो उम्मत छोड़ देगी और जिंदगी के आखिरी उम्मत के हिस्से में जो आका की हदीस को जिंदा किया जाएगा तो उसको 100 बदरी शहीदों का सवाब मिलेगा। सुनिए रिवायत, जो मुर्दा सुन्नत को जिंदा करेगा उसे कितने सवाब मिलेगा? 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। और एक रिवायत में है बदरी शहीदों का सवाब मिलेगा। यह ग़ज़वा खंदक की सुन्नत है, जहां खंदक खोदना सुन्नत, मुशक्कत करना सुन्नत, जहां और सुन्नतें, वहां यह अमल पढ़ना भी सुन्नत है। आज एक याद रखना, मुसलमानों के लिए इस वक्त हर तरफ खंदक ही खंदक है, आजमाइश की, इब्तिला की, दज्जाली फितनों की, खंदक ही खंदक है। मेरी बात को गहराई से समझ लेना, खंदक ही खंदक है। इसका हल हामीम ला युनसारून है। जहां जादू का जोर हो, जहां जिन्नात के फितने हो, वहां ये मसनून अमल जो सहाबा अहले बैत मोहम्मद आले मोहम्मद असहाबे मोहम्मद से साबित है, उनकी जिंदगियों का विर्द है और उनकी जिंदगियों का वजीफा है और उनकी जिंदगियों का साथी है, और उन्होंने ग़ज़वा खंदक बगैर लड़े अल्लाह ने फतह अता फरमा दी। कोई मुश्किल वजीफा है? नामुमकिन है? ऐसा तो नहीं कि जो आप न कर सके। क्वेटा में गया, बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात है। मैं जब वहां गया तो वहां एक साहब थे, उसके 400 गार्ड थे, एक कबीले का सरदार था, उसके इर्द गिर्द गार्ड। हर वक्त मेरी कोई मुलाकात हो गई, किसी के हवाले से मुलाकात हुई, तो मुलाकात में मैंने कहा कि आपके ये गार्ड हैं, आप थक नहीं जाते हैं? कहने की जिंदगी यही है, क्या करूं, उकता चाहता हूं। मैंने कहा अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, एक चीज बताऊं। क्या? मैंने कहा हामीम ला युनसारून सारा दिन पढ़ा करें, खुला। कहने लगे मुझे लिख दें। मैंने एक दोस्त से कहा, उसको लिख दिया। मुझे पता चला कि वो तबाही मौत मरा, जबकि उसका बाप उससे ज्यादा ताकतवर पावरफुल था।
وہ बमों और गोलियों की मौत मरा, और वो आम मौत अपनी पूरी जिंदगी गुजार के मरा। और मुझे पैगाम मिला कि जब से आपने मुझे ये वजीफा दिया है, मेरी जिंदगी में सुख है, सुकून है, चैन है, राहत है और खैर है, और अब मुझे इन चीजों की जरूरत महसूस नहीं होती। और मैं बिल्कुल आसानी से कहता हूं, जिंदगी में अगर मसाइल हैं तो ये सबसे अमाल सबसे बड़ा खुद वसीला है, वसाइल है। बहुत बड़ा ताकतवर चीज है, बहुत ताकतवर चीज है, और बहुत बहुत ताकतवर चीज है, बहुत ताकतवर चीज है। अमाल बीमारियों के लिए, कैंसर के लिए, लाइलाज रोगों के लिए, लाइलाज दुखों के लिए, मसाइल उलझे हुए उसके लिए अनोखी चीज है, जबरदस्त चीज है। खुला पढ़ें, उठते पढ़ें, बैठते पढ़ें, हर नमाज के बाद एक तस्बीह पढ़ें, अवला का दुरूद शरीफ, सारा दिन पढ़ें, सैकड़ों पढ़ें, हजारों पढ़ें, और जिंदगी में अल्लाह की रहमतों का मुशाहिदा देखें। सिंध में मैं गया तो मैंने एक साहब को इसकी ये बताया, मैंने कहा हामीम लायुन सरुन पढ़, उसके ऊपर इसके बड़े फायदे खुले। वीजा नहीं लग रहा था हज का, ये पढ़ा वीजा लग गया। हज में कुरानदाजी में नाम नहीं आ रहा था, ये पढ़ा कुरानदाजी में नाम। वो कहता है मुझे जिंदगी का कोई मसला हो, मुझे वाकयात बताए, ये पढ़ा ये मिला, ये पढ़ा ये मिला, ये। मैंने कहा अल्लाह का बंदा ये लिख दे, मैं रिसाले में छाप दूंगा, लाखों करोड़ों इंसानियत का फायदा होगा। मेरी कोशिश है जो मेरे शेख की बरकत से और मेरे असलाफ और अकाबिर की बरकत से मुझे मिला है, वो मैं कब्र में साथ ना ले जाऊं, अल्लाह की मखलूक की अमानतें मैं अल्लाह को दे के जाऊं। एक मेरी चाहत है, ख्वाहिश है, ख्वाहिश है। मुझे कहने लगा मैं लिख दूंगा। फिर साल के बाद जाना हुआ सिंध में, फिर मैंने अर्ज किया, अभी मैं सिंध से आ रहा हूं सखर वगैरह से, तो मैंने कहा कि लिख दे। कह रहे सही मैं लिख दूंगा। फिर कहा अच्छा, मैंने कहा जा तुझसे इजाजत ले ली मैंने अमल की वापस, अब तो पढ़ जाके। सुबह रोता हुआ आ गया, कहने लगा मैं क्या हुआ? कहने लगा मैं सुबह सुबह उठता हूं, नमाज फजर के लिए अजान देता हूं, सब सो रहे होते हैं, और कुत्ते आज तक उन्होंने मुझे सर उठा के नहीं देखा। आज पहली रात है, कुत्ते मेरे पीछे पड़ गए। मैं ये पढ़ता हुआ जाता हूं, कोई कुत्ता मुझे नहीं देखता। और ये लफ्ज कोई इंसान नुमा कुत्ता है ना, वो भी उठा के सर नहीं देखता, जिसको कुरान कहता है उलाए का कल अनाम बल हम अजल, कि वो ईमान अमाल की जिंदगी, अल्लाह की मोहब्बत, उसके हबीब की मोहब्बतों से जब दूर जाता है, वो इंसान नहीं वो जानवर होता है। जानवर नहीं, जानवर से बदतर होता है, क्योंकि बकरी जानवर है फिर भी फायदा देती है, गाय जानवर है, भैंस भेड़ जानवर है, नफामंद है। बिच्छू, सांप, भेड़िया, कुत्ता, ये खंजीर, और ये वो चीजें हैं जो नुकसान देती हैं। कुरान कहता है वो जानवर नहीं, जानवर से बदतर अंदर का हैवान बन जाता है। तो वो ये लफ्ज ऐसे लोगों के लिए भी लाजवाब है। अब आप खुद समझ लें। कहने लगा कुत्ते ने सर उठाया और कुत्ते मुझे भौंकने मेरे पीछे पड़ गए, मुझे इजाजत वापस कर दें। मैंने कहा हमने बड़ों से सुना था कि अल्लाह वालों की इजाजत, चूंकि मैं कोई वली अल्लाह वाला नहीं हूं, मैं उनके गुलामों का गुलाम हूं, मैं उनकी इजाजत लोगों को देता हूं, बाकी मेरी औकात का मुझे पता है। और एक बात मैं अपने दर्स में कहता हूं, मेरे नेट पे 1100 से ज्यादा दर्स पढ़े हैं, और एक बात अक्सर कहता हूं कि लोगों, मुझे अपने एक नंबर होने का दावा नहीं, पर मेरा पैगाम, मेरे अमाल एक नंबर है। मेरा पैगाम एक नंबर है, मैं एक नंबर हूं, इसका मैं दावा नहीं करता। मरने से पहले आप मुझे मुनाफिक नहीं कह सकते, और मरने से पहले मैं अपने आप को मुखलिस नहीं कह सकता। यह पता मौत के वक्त चलेगा कि कौन मुखलिस था और कौन मुनाफिक था। यह पता मौत के वक्त चलेगा, यह पता मौत के वक्त चलेगा, मौत के वक्त चलेगा। हामी ला युनसरुन। खैर मैंने उसको फिर इजाजत वापस दी। फिर कहने लगा जी अब कुत्ते नहीं सर उठाते, यानी ये वजीफा वो कहता है मैंने जिस मकसद के लिए पढ़ा, जिस मुश्किल के लिए पढ़ा, गुर्दों के डायलिसिस करवाने वालों को मैंने ये दिया जिनके गुर्दे फेल हो गए थे। यकीन से पढ़। तू कहता है कुछ नहीं होगा, मैं कहता हूं होता है, तू करके देख तो सही। तू डरता है मैं करूंगा पता नहीं होगा या नहीं होगा, मैं कहता हूं करता है अल्लाह। ये तो मैं आपको एक बड़ा तोहफा दे रहा हूं, और मुझे बड़ों से इजाजत है,
مجھے اپنے بڑوں سے اجازت ہے، اس لیے آپ کو اجازت عام دے رہا ہوں۔ آپ یہ بھی اجازت ہے کہ مخلوق کو بتائیں، اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچے، یہ اجازت ہے۔ اپنی بیماریوں کے لیے، اپنے جادو کے لیے، اپنے دکھوں کے لیے، اپنی مشکلات اور مسائل کے لیے، اپنی زندگی کی ناکامیوں کو دور کرنے کے لیے پڑھیں۔ ایک دعا ہے، آپ نے سنی ہوگی، آپ پڑھتے بھی ہیں اور یقیناً آپ اس دعا کو اہتمام بھی کرتے ہوں گے، لیکن میرا ایک مشورہ ہے، اس دعا کا اہتمام آج کے بعد ضرور کریں، آج کے بعد ضرور کریں۔ اور وہ دعا ہے نماز کے دوران، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اور کوئی ان پڑھ ہے اس دعا کو ضرور یاد کرے۔ حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، میں ان کے پڑوس میں رہتا ہوں، کہ حضرت آپ کے بیٹے ہر ولی ہے، بیٹا ہر ولی ہے، عبید اللہ، حمید اللہ، حبیب اللہ، مولانا عبید اللہ انور رحمۃ اللہ علیہ تھے، آپ کے ہر بیٹا ولی ہے، کیا وجہ ہے؟ فرمایا میں اپنی ہر نماز کی اتحیات میں رب جعلنی کے بعد یہ دعا پڑھتا ہوں، زندگی بھر جو یہ دعا پڑھے گا اللہ اس کی نسلوں میں دو چیزیں دے گا، ایک صالحیت اور ایک صلاحیت، یہ دو علیحدہ چیزیں ہیں۔ میں نے امام زین العابدین رحمت اللہ تعالی علیہ شہنشاہ اہل بیت ان کی دعاؤں میں یہ دعا دیکھی ہے، ان کا اہتمام دیکھا ہے، میرے پاس اس کا حوالہ ہے۔ آل رسول، اصحاب رسول کی زندگی میں اس دعاؤں کو میں نے دیکھا ہے، کتابوں میں کنگھالیں، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی سچی روایت میں یہ دعا موجود ہے، قرآنی آیت ہے لیکن دعاؤں میں اس کا حصہ ہے۔ ربنا حب لنا من ازواجنا، مولا مجھے، میری بیویوں کو، ایک بیوی یا بیویاں کو، وذریاتنا، اور ذریت سے مراد اولاد نہیں ہوتی، لغت عربی قرآنی لغت میں ذریت سے مراد نسل در نسل در نسل در نسل در نسل در نسل۔ کمال دعا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی نسلیں لولی، لنگڑی، کانی، اندھی، اپاہج، پاگل، بے وقوف ہوں، نہ پیدا ہوں، اور آپ کی نسلوں میں بدماش، اچکے، شرابی، بھنگائی، نشائی، جواری، بدکار پیدا نہ ہوں، اس دعا کا اہتمام کریں۔ میں اپنے بھروسے پہ نہیں، اللہ کے نام کی طاقت سے کہہ رہا ہوں۔ نسلیں و ذریات قرۃ اعین، اے اللہ مولا ان کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یہ بچائیں، بچہ ہوا اور بیمار ہوا، آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سکون ملے گا کوئی؟ بچہ ہوا بدکار ہوا، اولاد ہوئی گنہگار ہوئی، اولاد ہوئی ماں باپ کو تھپڑ مارنے والے، گالیاں دینے والے، اولاد ہوئی بے روزگار ہوئی، در در کی منگتی اور فقیر ہوئی، کیا وہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی؟ ہیں بولیں؟ بیماریوں میں، پریشانیوں میں، بعض ماں باپ دیکھتے ہیں، چلتے ہیں، کرتے ہیں، روتے ہیں، میرے پاس آتے ہیں، روٹی نہیں، گھر نہیں، فقر ہے، فاقہ ہے، غربت ہے، بیماریاں ہیں، تندرستیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، مشکلات ہیں، مسائل ہیں، الجھنیں ہیں، ناکامیاں ہیں۔ آپ چاہتے ہیں، اگر نہیں چاہتے تو ربنا حب لنا، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا، اس دعا کو یاد کر لیں، بڑی گہری اس میں تھیم ہے، اور اس دعا میں گہرائی ہے، بہت گہرائی ہے۔ ربنا، اور یاد رکھیے گا جن ہر دعا قرآن اور حدیث کی قبول ہے، لیکن جن دعاؤں سے پہلے ربنا اور اللہم آئے ان کی قبولیت حیرت انگیز ہے۔ ربنا اور اللہم، جیسے اللہم بسمک اموت واحیا، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اللہم جس دعاؤں سے پہلے آئے، جن دعاؤں سے پہلے، اور کیا آئے؟ ربنا آئے، ان کی قبولیت، محبوبیت، مقبولیت لا ریب ہے، لا ریب ہے، اور حیرت انگیز ہے، اور آفاقی ہے، سرمدی جاویدانی ہے۔ مولا آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور اگلا وعدہ سن لیں قرآن کا، اور آپ کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، مولا ان کو ولی نہیں، ولیوں کا امام بنا دے، متقی نہیں، متقیوں کا خود امام بنا دے، فقی نہیں، فقیوں کا امام بنا دے، محدث نہیں، محدثوں کا امام بنا دے، اہل تقوی، اہل المغفرہ نہیں، اہل المغفرہ کا خود
امام بنا دے. وجعلنا للمتقین اماما. ہر فرض نماز کی التحیات میں رب جعلنی کے بعد، ہر فرض نماز کی التحیات میں جب پڑھتے رب جعلنی مقیم الصلاۃ، اس کے بعد اس دعا کو شامل کر لیجیے. کیوں؟ نماز کے اندر جو دعائیں ہوتی ہیں ان کی طاقت اور ہوتی ہے، عمل کے اندر لگے ہوئے اس کی طاقت اور ہوتی ہے، عمل کے اندر لگ کے جو مانگنا ہے اس کی تاثیر اور ہوتی ہے، اس کی قوت اور ہوتی ہے. نسلوں کے لیے آج میں ایمان پہ ہوں، مجھے کیسے پتا ہے میرا بیٹا ایمان پہ نہیں ہوگا. آج میں راحت میں ہوں، مجھے کیا خبر میری نسلیں راحت میں ہوں گی یا نہیں ہوں گی. مولا آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، صالحیت اور صلاحیت دے. نیک تو ہے لیکن ہے بے وقوف، عقل مند تو ہے لیکن ہے بدماش. نہ مولا دونوں چیزیں عطا فرما، صالحیت نیکی اور صلاحیت. سمجھ گئے؟ ربنا، سارے پڑھیں میرے ساتھ، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. عجیب تو ہے. میاں بیوی کے جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے تو ایسا نشان ہے جس کی حد نہیں ہے. اور جس کے پاس اولاد نہیں ہے وہ پڑھے، مولا یہ دعا ہے اولاد کے لیے، میری تو اولاد نہیں ہے، دے دے. میں نے دیکھا اس کی اولاد ہو جاتی. نہیں، اولاد ہوگی تو ذریت آئے گی. ذریت سے مراد نسلیں. اولاد کے لیے میں نے بڑی ضرورت پایا اس کو پڑھے اور بہت زیادہ پڑھے. اور رب جعلنی کے بعد التحیات میں لازم پڑھے. 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 5 دفعہ 7 دفعہ 9 دفعہ، ورنہ 1 دفعہ لازم پڑھے. اولاد کے لیے، گھریلو جھگڑوں کے لیے، میاں بیوی کی ناچاکی کے لیے، محبت کی کمی کے لیے، یا جن کے مردوں کے جراثیم نہیں ہوتے، لفظ جراثیم سادی زبان میں کہہ رہا ہوں، ان کے لیے. ایک اور مسئلے کے لیے میں نے اس کو بتایا اور بہت مفید پایا. جن کی ازدواجی زندگی کمزور ہو چکی ہوتی ہے، زندگی ختم ہوئی ہے، میاں بیوی کی تنہائی کی زندگی، اس کے لیے بھی لاجواب چیز ہے. نہیں، میں نے کہا آپ کی آنکھوں کی چمک، آپ کے چہرے کی، اور سب سے بہترین چیز جو مجھے لگی آپ کی مونچھیں لگی ہیں، بڑی زبردست مونچھیں. پہلا مولوی ہے تو کہہ رہے ہیں ہماری دوستی لگ گئی. میں نے کہا میرے مرشد ہیں، انہوں نے ایک تحفہ دیا ہے، کہیں تو آپ کو دے دوں. کہہ رہے ہاں، اسی پیرانوں منع ڈالے ہیں. میرے ایک وظیفہ تھا، چھوٹا سا ایک لفظ تھا، اس کا فائدہ بتایا، بتاتا رہا. کوئی میں نے 10-12 منٹ کے گیم کی ہوگی. ایک 10-12 منٹ کی گیم ہے، 10-12 منٹ. 10-12 منٹ کے بعد اس کا اندر ابلا کھلا اور وہ سارا میری طرف ہو کے بیٹھ، اور ساتھ والا میرا کلاس والو دیکھ رہا. طارق نے 1 منٹ میں گیم کہاں سے کہاں پہنچا دی. 1 منٹ میں سارا مجھے دیکھ رہا اور میری طرف ہو کے بیٹھا. پھر اس نے اپنی زندگی کے غم سنائے. کہنے لگے لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں، ہیبت کرتے ہیں، میں بڑی پنچایتوں میں بیٹھا ہوں، منٹ میں فیصلے کر لیتا ہوں، پر میرا ایک فیصلہ نہیں ہو رہا. اور پھر اپنی جو بیوی کا غم سنایا، اور بیوی نے اولاد کی جو تربیت کی، اور کہا کہ بیوی کہتی ہے جا کے باپ تمہارا ہے، اس کو گالیاں دو، اس کو لعنتیں دو، اور اس کو یہ چیز مار کے آؤ. کہنے لگا بیوی کو میں نے جتنا میں نے مارا ہے کسی نے نہیں مارا ہوگا، میں بہت لڑاکا آدمی ہوں، لیکن وہی ہے ٹیڑھی پسلی کو میں سیدھا نہیں کر سکا. اور بعد میں مجھے احساس ہوا کہ میں نے غلطی کی تھی. آج بیوی میرے خلاف ہے، اولاد میرے خلاف ہے. اور سب سے پہلے میں نے یہ لفظ اس سے سنا تھا کیونکہ بیوی کی یونین بن گئی ہے. میں نے کہا یونین سے مراد کہہ رہے جب اکیلی ہوتی ہے ہاتھ آ جاتی ہے، ہاتھ آ جاتی ہے. جب اس کی اولاد ہو جاتی ہے پھر اس کی یونین ہوتی ہے. کہنے لگے آپ اس کی یونین ہے. ہم اس کا کہ اس کے آنسو آ رہے تھے اور وہ پی رہا تھا، باہر نہیں نکلنے دے رہا تھا. اپنے اعصاب کو اس نے مضبوط رکھا ہوا تھا، پر وہ اندر سے ٹوٹ گیا تھا. اس کا پتھر موم بن گیا تھا، اس کی موم پگھل پڑی تھی. اور وہ ایک ایسے ہاں کہ کہہ رہا تھا کہ لوگوں
مجھ سے بڑا مظلوم دنیا میں کوئی نہیں ہے، مجھ سے بڑا بے سہارا دنیا میں کوئی نہیں ہے، مجھ سے بڑا بے آسرا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ کہ مجھے کوئی مدد کرے، مجھے کوئی سہارا دے، اور میرے گھر کے غم کو، بیوی اور اولاد کے غم کو کوئی بندہ شیئر کر لے، ٹال دے، میری بیوی میرے دوست بن جائے، میری اولاد فرما بردار آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ اس کے پاس کوئی سامان نہیں تھا، اس کے پاس کوئی سہارا نہیں تھا۔ یہ کہنے لگا کہ آپ کا پتہ، میں نے کہا کلاس فلاں ہے، رول نمبر یہ ہے۔ میرا پتہ یہ تھا، میری کلاس یہ ہے، فلاں نمبر یہ ہے، اور رول نمبر یہ ہے میرا، اور فلاں کالج میں پڑھتا ہوں، بس یہ میرا پتہ ہے۔ اس کے بعد وہ نہیں ملا، مجھے نہیں ملا، لیکن اس کے غم اور اس کا درد کی کیفیت بتا رہی تھی۔ وہ دنیا کا بے سہارا انسان ہے جو کہ ہیبت کے اعتبار سے بہت زبردست ہے، لیکن وہ دنیا میں ٹوٹا ہوا ہے، اندر سے بکھرا ہوا ہے۔ بعد گیا تو وہاں ایک صاحب سے ملنے کے لیے، انہوں نے کہا جی مسجد میں گئے ہیں۔ میں مسجد میں جا کے بیٹھ گیا، وہ مسجد میں تھے نہیں۔ میں نے گھڑی دیکھی، میں نے کہا نماز کا ہے، چلو نماز پڑھتا جاؤں، جماعت مل جائے گی۔ ایک دو احباب اور بھی تھے۔ ایک صاحب کو دیکھا، اس کی شکل ایسے دیکھی، بڑا پریشان حال، مسجد کے وضو خانے کے ساتھ ایک جگہ تھی جہاں بچے قرآن پاک پڑھتے تھے، محلے کے نا، صبح شام آتے تھے، وہاں بیٹھا ہوا ہے۔ سب پتہ نہیں میرے جال میں کیا بنا، پھر وہی چھیڑ چھاڑ والی کہانی۔ میں جا کے بیٹھ گیا، میں نے کہا خیریت سے، ٹھیک ٹھاک ہے؟ کہہ رہے ہاں۔ کیوں بیٹھے ہیں؟ بس کوئی پریشانی ہے۔ کیا ہوا؟ مجھے کہنے لگا میری بیوی نے اور اولاد نے مجھے جوتے مار کے دھکے دے کے گھر سے نکال دیے۔ کیوں؟ کہہ رہے میں فلاں محکمے میں جاب کرتا تھا، اور یہاں میرا گھر ہے، بڑی مشکل سے میں نے 10 مرلے کا گھر بنایا، 5 مرلے کا گھر بنایا۔ اب وہ کہتے ہیں اس گھر کو بیچ میں بزنس کرا، اور میں پہلے اپنی ساری جمع پوچھی اپنی اولاد کو، بیوی کو دے چکا ہوں، اور وہ ختم۔ اب آخری رہس ہے کہ یہ سہارا باقی ہے، یا میری پینشن آتی ہے اور میں ان پہ خرچ کرتا ہوں۔ اب مجھے مارا ہے انہوں نے، اور مار کے مجھے دھکے دے کے نکال دیا ہے کہ اس گھر کو ہمارے نام کر، بیچ، اور اس گھر کو ہم کھائیں بزنس کے نام۔ میں کیا کروں؟ اور اللہ کے سامنے پتہ نہیں کیا، جیسے عورتیں بین نہیں کرتی، ایسی بین کر رہا تھا، اور رو رہا تھا، اور رو رہا تھا کہ، اور ایک بات کہہ رہا تھا کہ میں تلاگنگ کا فلاں کا رہنے والا تھا، کوئی گاؤں کا نام تھا تلاگنگ، مجھے یاد ہے، چکوال کے ساتھ تلاگنگ ہے، میں وہاں کا رہنے والا تھا، میں غریب تھا، میں نے مزدوری کر کے، جاب کر کے یہ مکان بنایا تھا، اور ایک بیٹا میرا ایسا تھا جس کو ٹی بی ہو گئی تھی، اس کو اٹھا کے میں پھرا تھا، فلاں بیماری تھی، ایسے تھا، میں نے بیوی کو ہر زندگی دی، اب میرا وقت آیا ہے اور میں بے سہارا ہو گیا ہوں، وہ مجھے گھر سے نکال دیا گیا۔ میں نے اس کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ کو گھر سے خود بلا کے لے جائیں گے۔ میں نے جب ایسے کہا نا، مجھے ایسے دیکھا، کہہ رہے کیا مطلب؟ میں نے کہا اولاد آئے گی، بیٹے آئیں گے، بیوی آئے گی، آپ کو بلا کے لے جائے گی۔ میں ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں، آپ پڑھیں بیٹھ کے یہاں مسجد میں، آپ کو ساتھ لے جائیں گے، اور آپ کی عزت ہوگی، آپ کا وقار ہوگا۔ اچھا، اسی بات میں ہو رہی تھی، وہ صاحب بھی آ گئے جن سے میں ملنے گیا تھا۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کالج فیلو ہیں، اسلام آباد میں رہتے ہیں۔ میں نے اصل میں انہیں ملنے جانا تھا، ابھی بھی وہ زندہ ہیں، کالج میں اکٹھے پڑھتے تھے، اور پھر ایک ہی کمرے میں رہتے تھے۔ باتیں بتاتے ہیں والد صاحب کی، تو میں نے اصل میں انہیں اکٹھا جا کے ہم نے ملنا تھا، تو وہ بھی آ گیا، مجھے کہنے لگا چلیں، میں کہ ٹھہرو، ایک بابے سے ملنے جا رہے، پہلے اس بابے کی کہانی ٹھیک کر لیں۔ تو میں نے اسے ایک وظیفہ لکھ کے دیا، میں نے کہا یہ وظیفہ آپ پڑھیں، اور آپ انشاءاللہ بیٹھے بیٹھے یہیں پڑھیں، عشاء ہو جانا یہیں رہیں، یہیں کہیں لیٹ جائیے گا، موسم گرمی کا تھا، میں نے کہا کچھ نہیں ہوگا، آپ صبح ہو جائے یہیں رہیے گا، اب پریشان نہ ہونا، اس وظیفے کو نہ چھوڑیے گا، انشاءاللہ وکفا باللہ ولیا وکفا باللہ نصیرا۔ میں ایک بات بتاؤں آپ کو، خالی برتن خالی بھانڈا ہوں، اس کریم کے نام کی لاج رکھ لیتا ہوں، وہ میرے اپنے نام کی لاج رکھ لیتا ہے، میں اسی پہ بھروسہ کر بیٹھتا ہوں، اور اپنے نام کی وہ لاج رکھ لیتا ہے، اور وہ کام لوگوں کے ہو جاتے ہیں، نام جو اس کا ہوا۔ دوسرے لفظوں میں، لوگ میرے دروازے پہ آتے ہیں، میرا در خالی ہے، اس کا در بھرا ہوا ہے، میں اپنے خالی در سے اس کے بھرے در پہ بھیج دیتا ہوں، اور ویسا کریم ہے، اپنے نام کی لاج رکھتا ہے، اور اپنے بھرے در سے بھرا بھیج دیتا ہے، بھرے در سے بھرا بھیج دیتا ہے۔ تو میرا دل تو ویسے ہی خالی تھا، میرا در تو ویسے ہی خالی تھا۔ خیر وہ پڑھتا رہا۔ اچھا، وہ صاحب جو تھے جن سے ملنا تھا، وہ اسی مسجد کے نمازی تھے، ان کا گھر قریب تھا،
وہ دن کی 1-2 نمازیں وہیں پڑھ لیتے تھے. ہم چلے گئے, میں اپنے چچا سے ملا, اسے باتیں خیر کرتے کرتے ایک دفعہ کی بات ہے, کوئی 5-6-7 مہینے کم و بیش کچھ عرصہ گزرا. وہ صاحب مجھے ملنے آئے, جو صاحب جن کو لے کے میں نے اپنے چچا سے ملنا تھا, والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کلاس فیلو سے. تو میں نے ایسے کہا, میں نے کہا وہ چاچے کا کیا حال ہے جس کو گھر سے اولاد نے نکال دیا تھا؟ مجھے کہنے لگا آپ پوچھیں نہیں, اس سے خود ملے جو آپ کو کہانی سناتا ہے, وہ تو آپ کو ڈھونڈتا پھر رہا ہے. اسے بعد میں پتا چلا ہے کہ آپ جو ہے وہ ابکری والے ہیں, اور وہ کہنے لگا اس نے بعد میں پتا چلا وہ تو آپ ڈھونڈتا پھر رہا ہے, اور اس کے ساتھ بہت زبردست گھر والے محبت کر رہے, پیار کر رہے. اب کوئی نہیں کہتا مکان لکھ دیں, اس کے ساتھ محبتیں ہیں, پیار ہے. تو آپ نے اسے کیا بتایا تھا؟ میں نے تو ایک قرآن پاک کی دعا تھی, ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. بس اصل میں بات یہ ہے, اس کے اندر اس وقت چونکہ درد تھا, ساری عمر کی کمائی اولاد تھی, ساری عمر کی کمائی گھر تھا, وہ درد تھا اور اس نے درد سے پڑھا. اور رب کو درد مطلوب ہے, الفاظ مطلوب نہیں ہے. ایک ہے الفاظ, ایک ہے درد. الفاظ میں برکت ہے, طاقت ہے, میں الفاظ کا انکار نہیں کرتا, لیکن اگر الفاظ کے ساتھ درد ہو پھر وہ الفاظ تیر بن جاتے ہیں اور جا کے نشانے پہ لگتے ہیں, اور جس کو کہتے ہیں کہ تیرے نظر کا یہ اثر جس کو لگا شکار ہے. وہ طاقتور چیز ہے جو 7 نسلوں کو کھلاتی بھی ہے, پلاتی بھی ہے, سکون کی نیند سلاتی بھی ہے, اچھا لباس پہناتی بھی ہے, عزتوں کے تاج سر پہ رکھواتی بھی. نوری لقمہ اپنی زندگی کی ضرورت بنا لے, پھر کیا ہوگا؟ سورۃ فاتحہ کی آیات 7 ہیں. اللہ 7 آسمان اور 7 زمین کی جتنی بھی برکات ہیں, برکات من السماوات والارض, اللہ 7 آسمان اور 7 زمین کی ساری برکات اس کو عطا کر دے گا, اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ بندہ کتنا مالدار ہے. روحانیت کی طاقت اور روحانیت میں کتنا آگے ہے کوئی پہچان بھی نہیں سکے گا کہ روحانیت میں یہ بندہ کتنا آگے ہے اور کتنا آگے سے آگے بڑھ گیا ہے, کسی کو علم بھی نہیں ہوگا. نوری لقمہ اپنی زندگی کی مجروری بنا لے, اور نوری لقمہ اپنی زندگی کی ضرورت بنا لے. پھر دیکھیں کمالات. کیوں؟ فرمائے جو سارے قرآن میں ہے, جو سارے قرآن میں ہے, جو سارے قرآن میں ہے, آنکھیں کھل جائیں. یہ سورۃ فاتحہ نماز کھانے کے دوران پڑھنے والا یہ اہل نظر میں ہے, اس کی نظر وسیع ہو جاتی ہے. یہ اہل کشف ہوتے ہیں, ان کی دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں, یہ فرشتوں کو دیکھتے ہیں, یہ انسانوں کے دلوں میں جھانک لیتے ہیں, یہ کائنات کے راز پڑھ لیتے ہیں, کائنات کے راز پڑھ لیتے ہیں. کہ اللہ پاک ان کے سامنے جنات آنکھوں سے دکھاتا ہے, حتیٰ کہ یہاں تک کہ اللہ قبر کے راز بھی ان کے اوپر کھول دیتا ہے. نوری لقمے کا اثر یہ ہے دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں, دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں, دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. یہ نور لقمے کی تاثیر ہے. چہرے کی آنکھیں تو سب کے پاس ہے, دل کی آنکھیں سب کے پاس نہیں. دل کی آنکھیں سب کے پاس ہیں, چہرے کی آنکھیں سب کے پاس ہیں, دل کی آنکھیں سب کے پاس نہیں. نوری لقمے کی یہ تاثیر ہے کہ دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں, اور دل کی دنیا آباد, اور دل کی دنیا شاد, اور دل کا وہ بندہ بامراد بن جاتا ہے جو نوری لقمے اپنی زندگی میں شامل کرتا ہے. اور نوری لقمے سورۃ فاتحہ, اور کتنی بار؟ اچھا, یہ سورۃ فاتحہ بیماریوں کا علاج. صحابہ کرام فرماتے ہم جا رہے تھے, کوئی ایک سردار تھا, اس کو بچھو نے کاٹ لیا اور اس کو چیخ رہا تھا بیچارہ. فرمایا سانپ کا کاٹا سوئے, بچھو کا کاٹا روئے. میرے پاس ایک سانپ کا کاٹا آیا تھا, غنودگی میں تھا, بہت غنودگی میں سے سوتا تھا, اور میں نے کہا اس کو سونے نہ دے. خیال نہ کیا انہوں نے, ادھر سے ہٹا تو بندہ ختم ہو گیا, سانپ کا کاٹا. ہمارے ایک والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملک عبد الرحمان ڈوڈی تو لائے, تو کہنے لگے اس بچھو کے کاٹے کا علاج صحابہ کرام نے 7 بار سورۃ فاتحہ پڑھ کے اس پہ دم کر اور وہ ٹھیک ہو گیا. فرمایا جب سورۃ فاتحہ عرشوں سے زمین پہ آئی, نازل ہوئی, ایک گونج اٹھی, ایک آواز آئی,
فرمایا اللہ سے آج وہ چیز زمانے پہ زمین پہ نازل کی ہے جو اس سے پہلے کبھی آئی نہیں تھی اور جو اس کے بعد کبھی آئے گی. اس سے پہلے کبھی آئی نہیں تھی، اس کے بعد کبھی آئے گی. اور جب سورت فاتحہ نازل ہوئی، شیطان رویا، پیٹا، اپنا سر پہ راکھ ڈالی اور اتنا شور کیا کہ اے کاش کہ یہ سورت فاتحہ آئی ہے، اور اگر آئی ہے تو واپس چلی جائے، اگر واپس نہیں گئی تو کسی کی زبان پہ نہ جائے، یعنی کوئی اس کو پڑھ نہ سکے، اگر پڑھے تو اس کا یقین نہ ملے. یقین سے پڑھنے والے کی دنیا بھی، آخرت بھی، رزق بھی، عزت بھی، صحت بھی، تونگری بھی، بادشاہت بھی، خوشیاں خوشحالیاں بھی یقین سے پڑھنے والے کو ملتی ہیں. اور اس لیے آج بھی شیطان سورت فاتحہ سے لرزتا ہے کہ سورت فاتحہ پڑھنے سے جنات اور شیاطین ایسے دور ہوتے ہیں، ایسے کہ میلوں دور چلے جاتے ہیں، اور اس بندے سے خوف زدہ ہوتے ہیں جو سورت فاتحہ پڑھتا ہے. کھانے کے دوران اس کی حکمت کیا ہے؟ انسان کھانے کے دوران مشغول ہوتا ہے، کھانے کی لذتوں میں کھویا ہوا ہوتا ہے، اور اگر بھوک بہت زیادہ ہو بہت زیادہ ہو تو پھر تو ہوش نہیں ہوتا، پھر ہوش ہی نہیں ہوتا اگر بھوک بہت زیادہ ہو. اب اسی دوران جس طرح سنے غور سے، بڑی میں عجیب بات بتا رہا ہوں. حضرت امام جعفر صادق سلام اللہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اللہ کے ولی تھے، ولایت کے تاجدار تھے، سرداروں کے سردار تھے، اولیاء کے سردار تھے. میں بازار میں جاتے تھے، جا کے پھر واپس آ جاتے تھے، پھر جاتے کچھ نہیں خریدتے تھے. اس نے پوچھا اب کیوں جاتے ہیں؟ فرمایا 2 وعدے لینے. کیا؟ میں جا کے بازار میں ہر بندے کو سلام کرتا ہوں، وہ سلام کا جواب دیتے ہیں، اور کیا پتا کسی کے سلام کا جواب ایسا ہو جو اللہ کے ہاں مقبول بھی ہو، محبوب بھی ہو. اور پھر فرمایا بازار میں جاتا ہوں اور جا کے بازار میں جاتا ہوں اور جا کے بازار کی دعا پڑھتا ہوں. فرمایا جو چوتھا کلمہ گھر میں پڑھے گا اس کو 10 نیکیاں ملیں گی، اور جو بازار میں پڑھے گا کتنی نیکیاں ملیں گی؟ 10 لاکھ نیکیاں ملیں گی. فرمایا میں 10 لاکھ نیکیاں کمانے کے لیے جاتا ہوں. آل رسول کی محبتیں، عبادتوں کا حرص دیکھیں. ہمیں مال کا حرص، انہیں اعمال کا حرص. وہی دعا، وہی چوتھا کلمہ گھر میں پڑھیں، 10 نیکی ہیں. بازار میں پڑھیں کیونکہ وہ ہر بندہ مشغول ہے، دنیا میں، مال میں، چیزوں میں، بھاؤ تاؤ میں لگا ہوا ہے. وہی بازار میں پڑھیں تو 10 لاکھ نیکیاں. اسی طرح کھانے کے دوران جب لذت ہے، کھانے کے دوران ذائقہ ہے، اور کھانے کے دوران لذت اور ذائقے میں اگر کوئی بندہ سورت فاتحہ پڑھ لے تو اللہ کہتا ہے تو ان لذتوں میں مجھے نہ بھولا، ان کھانے کی چیزوں میں مجھے نہ بھولا، ان ساری کیفیتوں میں مجھے نہ بھولا. اللہ خوش ہوتا ہے، اور پھر اللہ جل شانہ اسے 7 آسمان اور 7 زمین کی برکتیں حوالے کر دیتا ہے. اور جس کے پاس 7 آسمان 7 زمین کی برکتیں ہوں، یہ ساری عبادتیں کھانے کے دوران کوئی معنی نہیں رکھتی، پھر ایسی سمیٹ کے اللہ کائنات کو اسے دے دیتا ہے. نوری لقمے کی تلاش کریں، نوری لقمہ زندگی میں لے آئیں. بڑی خوشحال زندگی گزرے گی، بہت لاجواب زندگی گزرے گی. 7 دفعہ سورت فاتحہ سے قرضے اتر جاتے ہیں، 7 دفعہ سورت فاتحہ سے بیٹے مل جاتے ہیں، 7 دفعہ سورت فاتحہ سے نعمتیں، اور 7 دفعہ سورت فاتحہ وہ طاقتور چیز ہے جو 7 نسلوں کو کھلاتی بھی ہے، پلاتی بھی ہے، سکون کی نیند سلاتی بھی ہے، اچھا لباس پہناتی بھی ہے، عزتوں کے تاج سر پہ رکھواتی بھی. کہیں انشاءاللہ. آپ سوچیں کون سا مشکل عمل، بہت زبردست عمل. 1 منٹ کا کام ہے اور کام بن جاتا ہے.
اور میں نے اس کی اجازت جتنی مشکل سے لی تھی نا اس عمل کی، بہت مشکل سے اجازت، اور جس دن لی تھی اسی دن فیصلہ کیا تھا انشاءاللہ اسے چھپاؤں گا نہیں، انسانیت مخلوق کو بتاؤں گا۔ اور یہ 7 دفعہ سورۃ فاتحہ جو دل کا مریض ہو مجھ جیسا اس کا بھی علاج ہے، جسمانی ہو یا روحانی۔ میں نے پچھلی دفعہ کہا نا کہ میں دل کا سخت مریض ہوں اور آج بھی ہوں، دعا کرو موت تک نہ رہوں، اور میں دل کا سخت روحانی مریض ہوں، جسمانی نہیں ہوں۔ میری پچھلی دفعہ کی وجہ سے پوری دنیا میں کوہرام مچا ہوا ہے کہ بابا گیا، جانا تو ہے، جانا تو لازم ہے۔ پچھلی دفعہ میں نے وہ کہہ دیا کہ میں دل کا سخت مریض ہوں، میرے لیے دعا کرو، وہ یہ مریض ہوں، روحانی مریض ہوں، روحانی مریض ہوں۔ تو یہ بیماری جو دل کی بیماری ہے نا اس کا بھی علاج ہے، روحانی ہے یا جسمانی۔ جیسے میں دل کی روحانی بیماریوں کے بارے میں نے آپ کو کہا، میں سخت مریض ہوں دل کا، اللہ کرے اس کا مرض کا علاج ہو جائے۔ تو کھانا کھاتے ہوئے میرے دل کے لیے بھی آپ دعا کریں گے کہ اللہ بھی میرے دل کو ٹھیک کر دے، اللہ بھی ٹھیک کر دے۔ آپ مجھے بزرگ سمجھتے رہے اور اندر سے کام کھوکھلا ہو، یہ دل کی روحانی بیماریوں کا بھی علاج ہے، اور یہ جسم کی اور دل کی جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے۔ یہ صحت مندی کا راز ہے، سورۃ فاتحہ ہے بابا، سورۃ فاتحہ ہے، سورۃ فاتحہ۔ جو بندہ سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے ایک بار اللہ جل شانہ ان 7 آیات کی تاثیر اور طاقت اسے عطا فرماتے ہیں، اور 7 سمندروں میں جو غذا، رزق، طاقت اور قوت اللہ نے رکھی ہے اس کا حصہ اس بندے کو دیتے ہیں جو صرف ایک بار سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے۔ زندگی میں جب بھی کہیں مشکلیں آئی ہیں، جب بھی کہیں پریشانی آئی ہیں، جب بھی کہیں الجھنیں امت کو آئی ہیں، جب بھی کہیں اولاد نہیں ہے، رزق نہیں ہے، صحت نہیں ہے، عزت نہیں ہے، سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے، راحت نہیں ہے، جادوؤں نے گھیر لیا، بندشوں نے تباہ کر دیا، حاسدین نے برباد کر دیا، مشکلوں نے سر چڑھ کے ہمیں جھکا دیا، حالات نے ہماری زندگی کو تنگ کر دیا۔ کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں۔ مجھے کہنے لگا کہ ہمارے علاقے میں صاحب ہیں، بابا جی ہیں، کوئی بھی مشکل ہو وہ بیٹھ کے سورۃ قل ہو اللہ پڑھاتے ہیں۔ ان کے پاس 7 کھانے لے جانے پڑتے ہیں، 7 کھانے لے جانے پڑتے ہیں، وہ سورۃ قل ہو اللہ پڑھاتے ہیں بٹھا کے بندوں کو، اور ان کے لیے کھانے ضروری ہیں، کھانے اچھے ہوں، ایک سوٹ ہو، 7 کھانے ہوں، ایک خوبصورت تکیہ ہو، ایک خیز اچھا بہترین بچھونا ہو، ایک بسترے کی چادر ہو، اور 7 کھانے ہوں۔ فرمایا وہ دیتے ہیں، لیتے ہیں، سورۃ قل ہو اللہ پڑھاتے ہیں، پھر بیٹھ کے دعا کرتے ہیں، بہت دیر تک دعا کرتے ہیں، لوگوں کی مشکلیں حل ہو جاتی ہیں، لوگوں کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ میں نے کہا کسی طرح بابا جی سے پتہ چلے گا وہ دعا کیا مانگتے ہیں؟ کیا لگے وہ دعا کسی کو نہیں بتاتے، بس کہتے ہیں آؤ میرے ساتھ بیٹھ کے سورۃ قل ہو اللہ پڑھو، اول آخر درود پاک پڑھو اور سورۃ قل ہو اللہ پڑھو، وہ دعا کسی کو نہیں بتاتے۔ میں نے کہا کسی طرح پتہ کر وہ دعا کسی کو تجھے بتا دے۔ اس نے کہا پتہ کروں گا۔ کچھ عرصے کے بعد بندہ مجھے ملا، آتے یہ کاغذ دیا، اور کاغذ دے کے مجھے کہنے لگا آپ کو یاد ہے آپ نے میری ایک ذمہ داری لگائی تھی، اور وہ ذمہ داری یہ لگائی تھی کہ ایک ہمارے ہاں بابا جی ہیں، ان کے پاس کوئی دنیا کی مشکل، پریشانی، الجھنیں، ناکامیاں، حالات، مسائل، بے اولادی، جادو، جنات، اثرات، بندشیں، کوئی بھی ہے، وہ مسئلے حل ہوتے ہیں، لیکن ان کی شرطیں یہ ہیں، خوبصورت تکیہ لیتے ہیں، بہترین سوٹ لیتے ہیں، بستری کی چادر لیتے ہیں، ایک کھیس یعنی پورا بستر لیتے ہیں، اور کہا اگر سردیاں تو ایک خوبصورت رضائی بھی لیتے ہیں، اور 7 رنگ کے کھانے لیتے ہیں، عطر کی خوشبو لیتے ہیں، یہ لیتے ہیں، یہ لیتے ہیں، وہ پھر آپ چھوڑ کے آ جائیں وہ ان کے ہوتے ہیں، بس آپ کو وہ دعا دے دیتے ہیں اور بٹھا کے سورۃ قل ہو اللہ پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا کس طرح پتہ کر کے یہ عمل کیا ہے، پتہ کر یہ عمل کیا ہے۔ اس نے آیا نا تو اس نے مجھے خط دیا، اور خط دیتے ہی اس نے کہا کہ میں نے پتہ کیا ہے اس عمل کا، کسی طرح سے ان کے گھر کی ایک خاتون ہماری خواتین سے نسبت تھی، انہوں نے بتایا ہے وہ ساری سورۃ قل ہو اللہ
وہ حضور کے گھرانے کو اور اس بارگاہ میں کو پیش کرتے ہیں، ان ہستیوں کو پیش کرتے ہیں، اور ہستیوں کو پیش کرنے کے بعد پھر ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں آپ بھی ہمارے لیے دعا فرمائیں۔ یہ کہنا شرک نہیں ہے، خیال کرنا، میں امت کو شرک پہ نہیں لگا رہا، بدعت میں نہیں لگا رہا، میرے ساتھ ہر عمل کے بڑے بڑے حوالے ہیں، میرے ساتھ ہر عمل کی بڑی بڑی طاقتور لنکس اور ریفرنس ہیں، میں نہیں لگا رہا۔ میں ایک وعدہ کرتا ہوں اور ایک دعویٰ کرتا ہوں، لیکن وہ دعویٰ نہیں ہے نہ وعدہ ہے۔ کوئی آ کے یہ نہ کہے کہ ظالم ساری عمر خورپی شرک اور بدعت میں لگا اور ہمیں بھی شرک اور بدعت میں لگایا اور میری قبر پہ کوئی پاؤں نہ مارے۔ ہاں یہ ضرور آ کے کوئی کہے اللہ اس کی قبر پہ ترس کا اور رحم فرما، ساری عمر تیرے اور تیرے حبیب کی سچی راہیں دکھاتا رہا اور محمد آل محمد کی سچی راہیں دکھاتا رہا، یہ وہ شخص ہے، اللہ اس پہ ترس کھا، اللہ اس کو معاف کر دے۔ بڑا زبردست عمل۔ مجھے آ کے جب کاغذ دیا نا، کاغذ میں دیا تو انہوں نے کہا کہ خواتین کے ذریعے ہمیں جو پتہ چلا، اور وہ پتہ یہ چلا کہ موصوف حضور کے گھرانے کو یہ ساری سورت اخلاص، ساری سورت قل هو اللہ، یہ درود، یہ عمل ہدیہ کرتے ہیں، اور حضور کے گھرانے کو ہدیہ کر کے پھر ہماری مشکل کی دعا کرتے ہیں اور بہت گڑ گڑا کے دعا کرتے ہیں، اور پھر ان کو ہدیہ دے کے عرض کرتے ہیں آپ بھی ہمارے لیے دعا فرمائیں، اور بہت دیر تک پھر آمین کہتے ہیں، آمین۔ اور اس تصور کے ساتھ، یہ تصور ذرا غور سے سنیے گا توجہ سے، اس تصور کے ساتھ کہ وہ ہستیاں میرے لیے دعا کر رہی اور میں آمین کہہ رہا، اور اللہ کی بارگاہ میں ان کی دعائیں قبول ہو رہی، اور اللہ کی عرشوں پہ دعائیں پہنچ گئیں، اور جبریل لے کر چلے گئے، اللہ کے حضور دعا رکھی گئی، اور اللہ نے اپنی طاقت اور قدرت کی مہر قبولیت کی لگا دی۔ کیا یہ عمل ہے؟ ان کو ہدیہ کرتے ہیں، میں پھر دوہرا رہا ہوں، غور سے سنیے گا، ان کو ہدیہ کرتے ہیں، ان کو ہدیہ کر کے ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، پھر ان کو دعاؤں کا عرض کرتے ہیں آپ بھی دعا فرمائیں، آپ بھی دعا فرمائیں، اور ان کو دعاؤں کا عرض کرتے ہیں، اور پھر ان سے دعائیں لیتے ہیں، اور بہت دیر تک آمین اس نیت سے کہتے ہیں کہ وہ دعا فرما رہے ہیں اور ہم ان کی دعاؤں پہ آمین کہہ رہے ہیں۔ یہ ہمارے اکابر کا عمل ہے، یہ ہمارے بڑوں کا عمل ہے، یہ ہماری بڑی بڑی ہستیوں کے عمل ہیں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں میری کوشش ہوگی کبھی آپ کو شرک اور بدعت پہ نہ لگاؤں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں میری کوشش ہوگی امت کو وہ خیر کے عمل بتاؤں جو عموماً لوگ چھپا کے چلے جاتے ہیں، جو عموماً لوگ اپنے تک رکھتے ہیں۔ بے ادبی نہ ہو جائے، بس بے ادبی نہ ہو جائے۔ اسی میں رات گزر گئی، کسی نے پوچھا کیا؟ کہا بس بے ادبی نہ ہو جائے، اور میں اسی میں بے چین رہا۔ زندگی گزر گئی، موت آ گئی، اور موت کے بعد کسی نے پوچھا کیا بنا؟ کہا بس وہ ایک رات اللہ کو ایسی پسند ہے، اللہ نے بخشش کر دی۔ 1974 میں زلزلہ آیا، اس کی قبر پھٹ گئی، اور قبر پھٹی تو 1000 سال کے بعد میت ویسی پڑی تھی، 1000 سال گزر گئے، اس کی میت ویسی پڑی تھی۔ عجیب، قرآن نے انوکھا نظام دیا، قرآن کو وقت دیں تھوڑا سا، اور قرآن سے معذرت کریں، قرآن سے معافی مانگیں، قرآن سے باتیں کریں۔ کہا جس نے اللہ سے باتیں کرنی ہے کون ہے؟ کہا میں ہوں۔ کہا اللہ سے باتیں کرنا چاہو گے؟ کہا قرآن پڑھنا شروع کر دو ایسے جیسے اللہ سے باتیں کر رہے ہو، اللہ تم سے باتیں کر رہے ہو، تم اللہ سے باتیں کر رہے ہو، اللہ تم سے باتیں کر رہے ہو۔ ایک واقعہ سن، ایک جگہ جانا ہوا، بہت سفر کر کے ان کے گھر تک پہنچے، ایک کمرے میں کہتے تھے آپ یہاں نہ سوئیں، یہاں کچھ بس اوپر کی چیزیں ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جس سے جو ہے نا آپ کو تکلیف ہوگی۔ بعض اوقات چارپائیاں پلٹ دیتے ہیں، بعض اوقات بندے کا پاؤں موڑ دیتے ہیں، بعض اوقات بندے کو تکلیف دیتے ہیں، بعض اوقات بندے کو خود باندھ دیتے ہیں، بندہ چیختا ہے،
وہ کئی واقعات کہاں ہم اس میں نہیں سوتے. لوگ تھے زیادہ، گھر تھا چھوٹا، سردی تھی اچھی خاصی. مجھے اس کمرے میں عافیت محسوس ہوئی. میں نے کہا مجھے تنہا یہاں سلا دے. کہ آپ نہ سوئیں، میں سلا دوں. خیر انہوں نے جھاڑ جھوڑ کے وہاں کوئی چارپائی پڑی تھی پرانی، اس کو پہلے کھینچا، ٹھیک کیا، میں سو گیا. اچھا میں سوتے ہوئے کچھ دعائیں سورت ملک اور کچھ عمل تھوڑے سے ہیں وہ میں کر کے سو. صبح اٹھا تو وہ حیران تھے، کہنے آپ کو کچھ نہیں ہوا؟ میں کچھ بھی نہیں ہوا. اور واقعی کچھ نہیں ہوا. جن آیا ہو، میں نے مقابلہ کیا ہو، کچھ بھی نہیں ہوا. نہ کوئی کہانی، نہ کوئی داستان، کچھ بھی نہیں. کیسے نہیں ہوا؟ یہاں تو کچھ لوگ ہیں. اچھا میں نے دوسری رات بھی وہیں سونا تھا. دوسری رات تو میں اللہ سے کہتا رہا، میں کہ یا اللہ تو اپنی علم غیب تو تیرے پاس ہے، تو میں یا علیم علمنی یا خبیر اخبرنی یا وہاب وہب لی من اسرار الدنیا والآخرہ یہ بھی پڑھتا رہا. سورۃ علم نشرح بھی میں نے پڑھی اور کچھ اعمال میرے معمولات میں ہیں. میں کہ یا اللہ تو مجھے سجھا دے، بتا دو یا کیا. میں نے رات کو نا منظر دیکھا ایک عجیب و غریب، مجھے نہیں بھولے گا وہ منظر. یہ دیکھا کہ میں ایک بازار ہے وہاں کتابیں خرید رہا. تو کسی نے مجھے کہا یہ دکان ہے، یہاں قرآن پاک بہت لاجواب کاغذ کے بنتے ہیں اور ان قرآن سے خوشبو آتی ہے، انہوں نے کوئی ایسی خوشبو لگائی ہے اس سیاہی میں. میں نے کہا وہ قرآن لے لیا جائے. میں وہاں گیا تو پتہ چلا کہ وہ مجھے جاننے والے تھے کہ جی آپ فلاں کتاب ہے، آپ کی فلاں کتاب ہے، بس آپ قرآن پاک لے جائیں، آپ پڑھیں گے ہمیں ثواب ہوگا، ہم آپ سے پیسے نہیں لیتے. میں کہا نہیں میں پیسے دوں گا، آپ مجھ سے لے لیں. بس یہی بات ہو رہی تو میں نے محسوس کیا کہ قرآن پاک جو لیا تو قرآن پاک نے مجھ سے بولنا شروع کر دی. اب میں حیران اور وہ بھی حیران ہے، یہ کیسی آواز، قرآن بھی بولتا ہے؟ میں کہ پتہ نہیں قرآن بول رہا ہے. قرآن کہنے لگا کہ آپ مجھے لے جائیں گے، پڑھیں گے صحیح؟ میں کہ پڑھوں گا. کہنے لگا وہی حال تو نہیں کریں گے جس کمرے میں آپ سوئے تھے اور میں اس کمرے میں کونے میں ہوں اور آپ کو بھی پتہ نہیں ہے اور آپ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں اس کمرے میں بڑے جنات ہیں، جادو ہیں. وہ تو میں ہوں، میں رات کو سسکیاں لیتا ہوں اور رات کو روتا ہوں اور دن کو روتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ اللہ جنہوں نے مجھے ویران کیا تو ان کو ویران کر دے. تو میں اب یقین جانیے ایک دم میری آنکھ کھل گئی. اچھا پیساختہ نا پتہ نہیں کون سی چیز تھی جس نے میرے ہاتھ نہ میرے ناک کی طرف کیے، وہی قرآن خوشبو والے کی خوشبو میرے ہاتھوں میں آ رہی تھی. کئی دن تک رہی. مجھے دو چیزیں نہیں بھولتی. ایک ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک درویش تھے، فوت ہو گئے. میں ان کے ہاں گیا، ان کی مسجد تھی. میں وضو سے پانی کروں تو خوشبو آئے. اچھا میں ٹوائلٹ میں گیا استنجے کے لیے، اس میں بھی خوشبو آئے. میں نے کہا پتہ نہیں انہوں نے کوئی کیوڑا، کوئی سندل، اس طرح کی خوشبو. چونکہ ہمارا خوشبو سے تعلق ہے، میں نے کہا یہ کوئی خوشبو ملائی ہوئی ہے، سندل اور کیوڑا ہے اس طرح. اچھا لوگ بوتلیں بھر بھر کے لے جا رہے تھے. میں نے کہا کیوں لے جا رہے ہیں؟ کہہ رہے خوشبو والا پانی ہے. تو میں نے ان کے بیٹے سے کہا، بابا جی کا وصال ہو گیا، میں نے ان کے بیٹے سے کہا کہ یہ خوشبو کیوں ہے؟ کہہ رہے بابا رات کو جب اٹھ کے نا بہت قرآن پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، پھر ہمارے پانی سے خوشبو شروع ہو جاتی. میں نے خود وہ خوشبو مجھے یاد ہے، وہ خوشبو مجھے یاد ہے. غالباً 2001 کی بات ہے. سردی تھی، رمضان تھا، روزے تھے اور سخت سردی تھی. غالباً 2000 یا 2001 کی بات. میں اس وقت جب اٹھا نا، پھر کہہ رہا ہوں میرے ہاتھوں میں خوشبو تھی.
اور کئی دن تک رہے. مجھے فوراً اٹھ کے میں نے لائٹ جلائی تو دیکھا تو اس وقت تقریباً 2 بجے کا وقت تھا. تو میں نے اٹھ کے ادھر دیکھا ادھر دیکھا. اچھا مجھے پتا نہیں گھر والے میری محبت میں انہوں نے ایک بندہ بٹھایا ہوا تھا کہ جب اٹھیں رات کو کیا پتا کیا ضرورت ہو, وضو کی ضرورت ہو, ٹوائلٹ کی ضرورت ہو. وہاں ٹوائلٹ تھا تو گاؤں دور کر کے تھا اور وہاں کتے بھی تھے, تو انہوں نے ایک بندہ بٹھایا ہوا تھا. میں نے جو بتی چلائی تو وہ آ گیا. کیا ہوا حضرت کیا ہوا؟ میں قرآن پاک یہاں پڑھا ہے. کہ ہاں پڑھا ہے, میں آپ کو دیتا ہوں. وہ چارپائیاں کھڑی ہوئی تھی پرانی, جیسے گھر میں جگہ تھوڑی ہو تو چارپائیاں پرانی کھڑی, ایک چارپائی کے آگے دوسری, دوسری کے آگے تیسری. اس نے وہ ہٹائی تو چھوٹی سی الماری تھی, تو اس میں قرآن پاک پڑا ہوا تھا, اور اس قرآن پاک کو مٹی تھی, ساری دھول تھی. تو کہنے لگا یہ پڑا ہے. میں نے کہا یہ مجھے دے دو. میں نے تھوڑا سا وضو کیا اور اس کو پڑھا. میں نے کچھ چند صفحے, میں نے 4-5 صفحے پڑھ کے چوم کے میں نے رکھ دیا. پھر میں سو گیا. صبح اٹھ کے میں نے انہیں بلایا. میں نے کہا یہ جو تم کہتے تھے اس گھر میں دیو ہے, جادو ہے, چیزیں ہیں, سونے نہیں دیتی, یوں کرتی ہیں, یہ بد دعائیں, اور یہ میرا خواب ہے. اور میں نے کہا میرے ہاتھوں سے خوشبو سونگو. نہ میرے پاس ہے یہ خوشبو, نہ تمہارے پاس ہے, کہاں سے آئی ہے؟ میں نے کہا یہ وہی خوشبو ہے. حیران ہو گئے کہ لگے واقعی یہ قرآن تو پتہ نہیں کتنے سالوں سے پڑھا ہے, سالوں سے کتنے سالوں سے پڑھا, کتنے سالوں سے پڑھا قرآن. اور پھر انہوں نے قرآن پاک کو پڑھا. میں نے کہا کوشش کریں اس قرآن کو جتنا زیادہ پڑھیں. پڑھا. اس کمرے سے وہ چیزیں بھی ختم ہو گئی, وہ دھماکے بھی, وہ الٹنا پلٹنا بھی سب ختم ہو گیا. کیوں؟ ایک اور بات بتاؤ, ہر قرآن کے ہر لفظ ہر حرف کے ساتھ موکلات ہیں. موکلات کہتے ہیں اس کے خود دام موکلات ہیں. ہر قرآن کے ہر حرف ہر لفظ ہر آیت کے ساتھ موکلات ہیں, موکلات ہیں. ایک درویش نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی تھا جس کے پاس خچر تھا. وہ لوگوں کا سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتا تھا. ایک جگہ سامان لے کے جب لاج جا رہا تھا تو ایک معذور آدمی, ہاتھ پاؤں ٹانگوں سے معذور, کہنے لگا مجھے خچر پہ بٹھا لے, پیسے دوں گا, میں نے بھی وہیں جانا ہے جہاں تیری منزل ہے. اس نے پکڑ کے اس کو بٹھا لیا. جب بٹھا لیا تو وہاں آگے 2 راہیں ہو گئیں. ایک راستہ وہ تھا جو عام مشہور راستہ تھا جس میں اکثر سواریاں جاتی تھی. ایک راستہ وہ تھا جو گمنام راستہ تھا, گمنام راستہ. تو کہنے لگا کہ وہ صاحب کہنے لگے کہ آپ نا اس گمنام راستے سے چلیں, گمنام راستے سے. انہوں نے کہا یہ راستہ تو نہیں ہے. کہا نہیں ہے, مجھے راستہ آتا ہے, سبزہ بھی ہے, گھاس بھی ہے, پانی بھی ہے, اور یہ آپ کو مختصر راستہ بھی ہے. اس راستے میں چلتے چلتے وہ ایک وحشت ناک جنگل کی شکل اختیار کر گیا. تو کہنے لگے کہ دیکھا تو وہ ایک دم وہ معذور آدمی جو کہ ہاتھ پاؤں جس کے معذور تھے وہ ٹھیک ہو گیا اور خچر سے چھلانگ مار کے اترا اور اس نے خنجر نکالا اور کہا میں تجھے قتل کروں گا. اس نے کہا مجھے قتل نہ کر, یہ چیزیں مال اسباب لے لے. اس نے کہا نہیں, میں تجھے قتل کروں گا, میرا اصول ہے. اور دیکھا تو وہاں کھوپڑیاں پڑی تھیں, کچھ انسانوں کی لاشیں پڑی تھیں. اس نے کہا میں پہلے بندہ مارتا ہوں پھر سامان لیتا ہوں, یہ میرا اصول ہے. اس نے کہا اچھا ایسا کر,
مجھے 2 نفل پڑھنے دے. اب وہ ظالم خنجر لے کے کھڑا ہے، کہتے ٹھیک ہے 2 نفل پڑھ لے. اب اس کے کہتے ہیں کہ میرے منہ سے کوئی آواز نہیں آ رہی، کوئی سمجھ نہیں آ رہی، کیا پڑھوں؟ بے ساختہ منہ سے نکلی آیت، امن یجیب المضطر اذا دعا. اور کون ہے جو بے چین دلوں کی دعاؤں کو، بے قرار دلوں کی دعاؤں کو سننے والا؟ کون جو بے چین اور بے قرار دلوں کی دعاؤں کو سننے والا؟ وہ کون ہے؟ امن یجیب المضطر. کہا اچانک ایک گھوڑ سوار آیا ریب سے، اور اس گھوڑ سوار نے خنجر مارا، ایک گھوڑ مارا اس کو گھوڑ سوار نے، اور وہ مر گیا. اور جہاں گرا اس آگ اٹھی، شعلے اٹھے. تو کہا وہ گھوڑ سوار جانے لگا تو اس نے پوچھا میرے محسن اب کون ہے؟ آج کی اس مشکل لمحے اور مشکل گھڑی میں میرے پاس پہنچے، اب کون ہے؟ کہنے لگا میں اس آیت کا موکل ہوں، اس آیت کا غلام ہوں جو تو نے پڑھی ہے. قرآن کی کتنی 6066 کتنی آیات ہیں، 6600 وہی کتنی آیات ہیں، اور کتنی زبریں ہیں، کتنے حرف ہیں، اور ہر آیت کے کتنے موکل ہوں گے طاقتور ترین. اور وہ موکل آپ کے گھر کو، زندگی کو اگر برباد کرنے پہ لگ جائیں تو ہم تو ایک موکل کا مقابلہ نہیں کر سکتے. دیکھیں اس ایک موکل نے، اس آیت کے غلام نے اس ظالم کو آ کے غرض مارا، گرا، اور وہیں آگ کے شعلے اٹھے. سوچ ہم تو ایک کا مقابلہ نہیں کر سکتے. جہاں ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، پتہ نہیں اللہ کی کتنی مخلوق اور موکل ہیں، ہم تو ایک کا مقابلہ نہیں کر سکتے. قوا انفسکم واہلیکم نارا. یہ خیال کرو خود اور اپنے گھر والوں آگ سے بچاؤ، آگ سے بچاؤ. اور اگر ہم آگ سے بچانا اور بچنا چاہتے ہیں، قرضوں کی آگ، جادو کی آگ، بیماریوں اور دکھوں اور مشکلوں اور پریشانیوں اور ناکامیوں کی آگ سے اگر بچنا چاہتے ہیں تو پھر یاد رکھیں اس کے لیے قرآن کو ساتھ لیے بغیر بات نہیں بنے گی. قرآن کو ساتھ لیے بغیر بات نہیں بنے گی، اس کو ساتھ لینا پڑے گا. روز 10 منٹ، روز 10 منٹ. اچانک ملک کی تقسیم کا 1947 اگست میں اعلان ہو گیا.